اتنے روئے میرے اور آپ کے نبی، اتنے روئے کہ پوری رات روتے رہے، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ وہ امتی جن کے لیے پیارے نبی روتے رہے، ہم تو آپس میں ایک ہی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی غیروں کے جیل میں کب سے پڑی، ہم نے کیا کیا؟ ہماری بہن کو اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے اٹھا لیا گیا، کچھ نہ کر سکے۔ میں آج کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے غزہ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہم نے غزہ والوں کا ساتھ دیا؟ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا ہم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ کوئی وفا والا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اے پیارے موسیٰ الا انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر ایک واقعہ لکھا، الحمدللہ ابدع الافلاک والارض والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراز چغتائی۔ ناظرین، آج وہ مہینہ ہے کہ جس دن میرے نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت کائنات، نور مجسم، دولہے کائنات، دنیا میں سب سے اہم شخصیت میرے نبی محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی لوگ جب آپ کا نام لے کر اپنی بخششیں کروا لیتے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں آ گئے تو اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام وہ کس کے لیے روئے تھے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے پیارے نبی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ تو اس پر نظر ڈالتے ہیں تفصیل سے۔ اس سے پہلے جتنے نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا، ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے تھے، تو آپ کے نام لے کر لوگوں نے اپنی بخشش کروائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر ایک واقعہ لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص رہتا تھا، جب وہ مر گیا لوگوں نے اسے اٹھا کر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا۔ تو چونکہ لوگوں کو پتہ تھا بڑا گنہگار ہے، 200 سال سے 300 سال سے نافرمانیاں کرتا پھر رہا ہے، تو لوگوں نے اٹھایا اسے کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، اے پیارے موسیٰ، وہ فلاں جگہ جاؤ نا، وہاں ایک میرا ولی پڑا ہے، میرا پیارا پڑا ہے، اس کو جا کے اٹھا کر دفنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے اس شخص کو اٹھایا اور دفنا دیا۔ پھر متوجہ ہوئے اپنے رب کی طرف، پوچھا یا اللہ، یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں قبیلہ اور قوم تو یہ گواہی دیتی ہے بڑا گنہگار ہے، 100 سال 200 سال یا 300 سال سے نافرمانیاں کرتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ نے کیوں حکم دیا پھر اس کو دفنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ الا انہ کان کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت لہ علی ذلک وغفرت ذنوبہ وزوجت 70 حورا۔ فرمایا اے موسیٰ، جب یہ تورات کھولتا نا، الا انہ کان کلما نشر التوراۃ، مگر جب یہ نشر التوراۃ، تورات کھولتا، ونظر، اور دیکھتا الی اسم محمد، آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، قبلہ ووضعہ علی عینیہ فشکرت لہ علی ذلک وغفرت ذنوبہ وزوجت 70 حورا۔ فرمایا جب یہ دیکھتا نا پیارے نبی کے نام کو، نبی علیہ السلام کے نام کو، آپ کے نبی کے نام کو، میرے نبی کے نام کو، اللہ کے پیارے حبیب کے نام کو دیکھتا نا، تو چوم کے آنکھوں پہ لگا لیتا، وہ صلی علیہ، اور درود و سلام پڑھ لیتا۔ فرمایا یہ جو عمل تھا نا، یہ جو اس کا کتاب کھولنا اور کتاب بند کر دینا، یہ جو عمل تھا، جب میرے نبی کے پیارے نام کو دیکھتا اور چوم کے آنکھوں پہ لگا لیتا اور درود و سلام پڑھتا، فرمایا اس کے صدقے سے میں نے اس کی بخشش کر دی اور 70 حوروں کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ صرف بخشش یہ نہیں کی، 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ شان ہے آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کی جب وہ دنیا میں بظاہر نہیں آئے تھے۔ تو جب آگے آنے کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے جا کے ویڈیو میں، جب وہ دنیا میں آگے تو اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے بظاہر، تو آپ کے نام لے کر لوگ بخششیں کرتے تھے، اور ہم گنہگار شخص
وہ جو نبی ہیں ان کی امتی ہیں. جب وہ دنیا میں آ گئے نا، میں نے ایک واقعہ سنا عالم سے، تھوڑا مشکل ہے یہ میں مطلب بتا سکوں، ظاہر ہے گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں. جب دنیا میں آ گئے نا میرے اور آپ کے نبی، تو مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، ایک رات ایسی آئی کہ جب قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ انعام کی نا، اس میں اس کا مفہومی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندوں کو بخش دے، اگر چاہے تو وہ جہنم میں ڈال دے. تو یہ جو آیت جب میرے نبی، آپ کے نبی نے جب پڑھی نا تو رونے لگ گئے. اتنے روئے میرے اور آپ کے نبی، اتنے روئے کہ پوری رات روتے رہے. کس کے لیے؟ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. پوری امت کے لیے روتے رہے پوری رات. کیوں؟ یہ گنہگار شخص کے لیے. آپ میں سے کوئی گنہگار ہوں گے، میں تو اپنے آپ کو گنہگار ہی سمجھتا ہوں. میرے نبی آپ کے لیے اور میرے لیے روئے، پوری رات روتے رہے. یا اللہ میری امت کو بخش دینا، ان کو جہنم میں نہ ڈالنا. پوری رات روتے رہے. وہ نبی جن کے چرچے پہلے سے موجود تھے، وہ عظیم الشان نبی آنے کے بعد ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نبی سے کتنی وفا کر رہے ہیں، یہ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے. بے شک میں بھی گنہگار ہوں، آپ میں سے بھی گنہگار لوگ ہوں گے جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ، ہم اپنے نبی کے کتنے وفادار ہیں. یہ ہم نے جائزہ لگانا ہے. آج رات کو جب آپ سوئیں نا، میں بھی آپ بھی جائزہ لگائیں کہ ہم اپنے نبی کے کتنے وفادار ہیں. ایک طرف ہمارے نبی جن کے لیے روتے رہے، میرے لیے آپ کے لیے ہم امتی ہیں. کیا ہم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ کوئی وفا والا معاملہ کیا ہے؟ جب میرے نبی کے تحفظ کی بات آئی، ناموس رسالت کی بات آئی، ہم نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی. کیا نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے جو ہمارے لیے روتے رہے، کیا ہم نے خوشیاں منائی؟ جو امتی امتی کہتے رہے، حشر کا جب دن ہوگا نا، ہمارے نبی سجدہ ریز ہوں گے، امتی امتی کی آواز آ رہی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور امتی کو دیکھو، گناہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں ہے. ہم بدکاریاں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے. افسوس افسوس. آج دیکھیں ایک طرف تو گنہگار بھی ہیں، دوسری طرف دیکھیں امت پر جو مشکل ٹائم آ کھڑا ہے، بالخصوص غزہ پر. ہم نے کیا کیا؟ امتی تھے نا پیارے نبی کے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی جب ان پر مشکل ٹائم تھا، ہم نے کیا کیا؟ لوگوں، جب دوسرے مسلمان پر کوئی مشکل ٹائم آئے، مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا. تو کیا ہم نے غزہ والوں کا ساتھ دیا؟ جب ہمارے بچے معصوم شہید ہو رہے تھے، وہ پکار رہے تھے آپ کو. میں آج کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے غزہ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کیا کیا؟ جب ان پر مشکل ٹائم آیا، ہم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی غیروں کے جیل میں کب سے پڑی، ہم نے کیا کیا؟ امتی ہیں نا، وہ امتی جن کے لیے پیارے نبی روتے رہے. ہم تو آپس میں ایک ہی نہ ہو سکے، ہم تو ایک دوسرے کا بازو ہی نہ بن سکے، تو حشر میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر تو ہمارے نبی اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہوں گے،
وہاں پر کیا کریں گے, کیسے منہ دکھائیں گے؟ جب ہم قبر میں جائیں گے, جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تو کیا جواب دیں گے؟ ایک شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو, کیا منہ دکھاؤ گے؟ گنہگار ہم ہیں. مشکل ٹائم جب امت پر آیا ہم نے کچھ نہ کر سکے. غزہ والوں پر جب مشکل ٹائم آیا کچھ نہ کر سکے. ہماری بہن کو اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے اٹھا لیا گیا, کچھ نہ کر سکے. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ناظرین, دل بڑا رنجیدہ ہے. ایک طرف سے خوشی ہے کہ میرے نبی آ گئے, ایک طرف سے غم ہے. گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں. امت جب مشکل حالات سے دوچار ہے, بالخصوص غزہ کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے, کوشش تک نہیں کر رہے. ہمارا کام تھا صرف کوشش کرنا, کوئی مسئلہ نہیں, آزادی ملے نہ ملے بات کی بات ہے, ہم نے کوشش بھی نہیں کی. یہ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو میرے کوئی بات سمجھ میں آئے آپ لوگوں تک شیئر کر دیں. اپنا خیال رکھیں, مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.